تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیبی انتظام فرمایا. آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے ان پہ نیند کیوں طاری کی. ایک مقصد اور سبب اور وجہ اس کی آج بتائی، اور اصل سبب اس کا یہ ہے کہ دنیا کو پتہ چلے کہ اگر میں 309 سال سلا کے بظاہر موت طاری کر کے ان کو دوبارہ اٹھا سکتا ہوں، تو میں پھر قیامت کے دن سارے کے سارے انسانوں کو بھی دوبارہ اٹھا سکتا ہوں. جیسے اللہ نے اگلی آیات میں اسی کو ذکر فرمایا. اللہ اکبر. دیکھیں وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور اسی طرح ہم نے اٹھایا. یعنی جس طرح ہم نے ان پہ نیند طاری کی، یہ ہماری کامل قدرت کی نشانی ہے، کامل قدرت کی، وحدانیت کی. ایسے ہی ہم نے اتنی لمبی نیند کے بعد اٹھا لیا، بھی دوبارہ بیدار کیا، یہ بھی ہماری کامل قدرت کی نشانی ہے. لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھے، تاکہ ایک دوسرے سے پوچھے کہ کتنا عرصہ وہ ٹھہرے، کتنا عرصہ وہ سوئے رہے، ان پہ نیند طاری ہوئی. چنانچہ قال قائل منہم، ان میں سے ایک نے کہا کم لبثتم، کتنا عرصہ تم ٹھہرے رہے یہاں، اسی نیند کی حالت میں کتنا عرصہ ٹھہرے رہے. قالو، تو کہا انہوں نے لبثنا یوما و بعض یوم، ٹھہرے ہیں ہم ایک دن یا دن کا کچھ. قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، کہا ان میں سے بعض نے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، جتنا عرصہ تم ٹھہرے ہو رب زیادہ جانتا. اب ظاہر ہے ان کو اندازہ ہوا، اپنے بالوں سے اندازہ ہوا، ناخنوں سے اندازہ ہوا کہ ہم ادھر کوئی معمولی عرصہ نہیں ٹھہرے. جب نے کہا پورا دن، تو نے یہ دیکھا کہ صبح کو ہم پہ نیند طاری ہوئی تھی اور اب غروب کا وقت ہے، اور تو اس کو انہوں نے پورا دن سمجھا. اور بعد میں جب یہ دیکھا کہ اب سورج غروب تو نہیں ہوا ہے اور صبح بھی کچھ حصہ نکلا تھا دن کا، تو انہوں نے کہا کہ بعض دن. لیکن دیگر جو تھے بعض، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہماری حالت بتاتی ہے کہ ہم نہ ایک دن ٹھہرے ہیں، نہ کچھ نہ ایک زیادہ ٹھہرے ہیں. لیکن وہ مدت رب جانے، اس سے تمہاری کیا غرض ہے. اب ہم اتنا عرصہ سونے کے بعد اٹھے ہیں تو بھوک لگی. عموماً عام طور پر انسان جب سو کر اٹھتا ہے تو اسے بھوک لگی ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر اتنی لمبی نیند سوئے تھے یہ، تو نے کہا ہمیں بھوک لگ رہی ہے، تو اب کیا کرو تم. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَٰذِهِ، تم اپنے میں سے کسی ایک آدمی کو یہ چاندی دے کے، چاندی کے یہ دراہم دے کے، سکے دے کے بھیج دو. کہاں بھیجو؟ اِلَى الْمَدِينَ، شہر کی طرف، جو قریب شہر ہے اس کی طرف. اور پھر جانے والا یہ دیکھے، فَلْيَنْظُرْ، پس چاہیے کہ وہ دیکھے کہ ایہا ازکا طعاماً، کہ شہر کے کھانوں میں سے پاکیزہ کھانا کون سا، یہ دیکھے حلال کون سا. وہ تو بتوں کے نام جانور ذبح کراتے تھے، کوئی نظر لغیر اللہ کا نہ ہو، وہ تو ذرا مردار کے حکم میں ہے. تو حلال لے آئے، جہاں صاف ستھرا لے آئے، صاف ستھرا ہو، وہاں حلال بھی ہو، پاکیزہ اور حلال ہو، اس کو دیکھ لیں. پس فلیأتکم، پس لائے ہوا تمہارے پاس برزق منہ، ان پیسوں سے روزی کھانے کی چیزیں لے آئے. لیکن فلیتلطف، چاہیے کہ بڑی نرمی سے بات کرے، نرمی سے یا ہوشیاری سے ہر کام کرے، دونوں معنی اس کے، بڑی ہوشیاری سے ہم کام کریں کہ کسی کو ہمارا پتہ نہ چل جائے، کسی کو ہمارا پتہ نہ چل جائے. گفتگو کا انداز
سودا سلف جب خریدے اس میں پوری ہوشیاری سے کام لے کہ کسی طریقے سے وہ پنس نہ جائے، وہ پنس جائے گا تو ہمارا پتہ چل جائے گا، اور پھر ساتھ خود بھی نہ بتائے، وَلَا يُشْهِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا، اور خود بھی تمہارے بارے میں کسی کو نہ بتائے. ہائے اللہ. لیکن وہ جب گیا آدمی، اس نے جب سکہ پیش کیا، وہ 309 سال پرانا، وہ جو دیکھا کئی بادشاہتیں بدل چکی تھی، کئی نسلیں بدل گئی تھی، آبادی بھی کافی حد تک اس کا نقشہ بدل گیا تھا. تو اس نے جب دیکھا اس میں جس بادشاہ کی تصویر تھی وہ تو 300 سال پہلے گزرا ہے، تو دیکھا یہ پیسہ تیرا سکہ جو ہے یہ کھوٹا ہے. جب دوسرا دیا وہ وہی نکلا، تو وہاں سے شور مچایا، لوگ جمع ہو گئے. لوگوں نے کہا لگتا ہے ان کو کوئی پرانا خزانہ مل گیا ہے، پرانا خزانہ. پھر لوگوں نے کہا سچ سچ بتاؤ، نہیں تو ہم پولیس کے حوالے کریں. اب یہی بات ہوئی، تو نے پھر سچ سچ بات بتائی، اور سچ سچ بات بتائی تو پھر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا. لیکن اس وقت کا جو بادشاہ تھا وہ مسلمان تھا، مسلمان تھا، بڑا عادل تھا. اور جیسے بادشاہوں سے رعایا بھی ہوتی ہے. پھر بادشاہ کو جب ساری بات بتائی، بادشاہ نے پھر وہ خزانے سے اور بیت المال سے ان کے نام کی جو تختیاں تھیں، ریکارڈ، وہ نکال دیا. اس پہ لکھا ہوا تھا، ایسے چند نوجوان ہیں، ان کے نام بھی لکھے ہوئے تھے کہ فلانی تاریخ فلانے دن کو یہ اسی طرح اپنے مذہب سے ہٹ کے یہ غائب ہو چکے، اور ان کا کوئی سراغ نہیں ملا ہے. ہم نے بڑی تلاش کی لیکن ان کا کوئی سراغ ملا نہیں. بادشاہ نے پھر اس کو کہا کہ چلو اب ہمیں وہ غار دکھا دو اور ساتھی دکھا دو. کہاں ہیں تمہارے ساتھی؟ وہ غار کہاں ہیں؟ تاکہ ہم ان سے ملاقات کر لیں، مل لیں، ان کا استقبال کر لیں، اکرام کر لیں. تو پھر یہاں آگے دو روایت ہیں. ایک روایت میں یہ ہے کہ بادشاہ نے پہلے تو اس کا بڑا اکرام کیا، اور پھر جب وہ بادشاہ کو ساتھ لے گیا تو اصحاب کہف، وہ جو آدمی تھا ان کا ساتھی، وہ اندر چلا گیا. انہوں نے ان کو بتا دیا کہ بھائی بادشاہ بدل چکا ہے، بادشاہ وہ نہیں رہے، مسلمان بادشاہ ہے، بڑا عدل والا ہے، اور لوگ بھی اس کی وجہ سے مسلمان ہیں. تو اب جو ہے نا وہ تمہارا اکرام کریں گے، عزت کریں گے، بے فکر ہو جاؤ. یہ نہ ہو کہ ہمارے میرے ساتھ جلوس دیکھ لیں تو پریشان ہو جائے، لوگوں کو دیکھ لیں، ہجوم کو دیکھ لیں. تو پھر وہ بار آئے، بادشاہ نے جو ہے ان کا استقبال کیا، انہوں نے بادشاہ کا، اور دونوں نے ایک دوسرے کی کیا کی، عزت کی اور اکرام کیا. ایک روایت تو یہ ہے. اور ایک روایت تفصیلی روایت اس بارے میں قرآن اور حدیث میں کوئی اصرار نہیں، اسرائیلی روایات ہے. تو ایک روایت اس میں یہ ہے کہ انہوں نے جب دیکھا کہ ہمارے آدمی کے ساتھ بڑا ہجوم آ رہا ہے، بڑا ہجوم، اور پھر ساتھ ہجوم میں ایسے پروٹوکول والا حصہ بھی ہے، تو لگتا ہے کہ کوئی بادشاہ نہ ہو. وہ بڑے پریشان ہو کہ وہ ساتھی بھی پکڑا گیا اور ہم بھی پکڑے گا، اب ہماری خیر نہیں ہے. تو جب ان کو یہ پریشانی لاحق ہوئی تو اللہ نے وہاں ان پہ موت طاری کر دی. کیا کر دی؟ پریشانی سے بچانے کے لیے موت طاری کر دی کہ یہ میرے بندے پریشان نہ ہو جائیں. اور جیسے پہلے پریشانی کو نیند طاری کی، اب دوبارہ پریشانی کو اللہ نے موت طاری کر دی. اللہ اپنے بندوں کو پریشان ہو نہیں دیتا. اللہ ان کی غیبی ان کا انتظام کرتا ہے، غیبی مدد کا غیبی انتظام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو اس کے بعد پھر آگے پھر تفصیل آ رہی ہے کہ پھر ان کا پتہ چلنے کے بعد پھر لوگوں نے کیا کیا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے. آج تک اتنی بات تھی کہ وہ جب اٹھے، بھوک انہوں نے محسوس کی، آدمی کو بھیجا اپنی طرف سے، تو انہوں نے بڑی بڑی احتیاطی تدابیر کی، لیکن اس کے باوجود رب کو کچھ اور منظور تھا. تو وہ تو یہ سمجھ لیتے کہ بھئی ہم آدھا دن یا ایک دن سو چکے ہیں یا کچھ زیادہ ایسے سو چکے ہیں، تو ظاہر بادشاہ وہی ہوگا، لوگ وہی ہوں گے. لیکن وہ تو کئی بادشاہتیں بدل چکی تھی. تو اللہ نے پہلے ان کے لیے وہ بادشاہ پریشانی کا باعث بنا تھا، اب بادشاہ اکرام کا، عزت کا اور استقبال کا باعث بنا. تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بھی دکھاتا ہے کہ جو اللہ کے لیے مشکلات برداشت کر دیتا ہے، مصیبتیں برداشت کر دیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ترقی دیتا ہے، اور مشکلات کو اللہ راحتوں میں بدل دیتا ہے، خوشیوں میں بدل دیتا ہے. دائمی پھر مشکلات نہیں ہوتی. انسان ہے،
اللہ ان مشکلات کو راستوں میں بدل لیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے نا ایسے لوگوں کو ترقی دے دیتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ترقی دے دیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ مقام دے دیتا ہے، اور مخالفت موافقت میں بن جاتی ہے، موافقت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ اللہ کے دین پہ مکمل چلیں اور اس کی پاداش میں اگر مشکلات آئیں تو اسے ڈگمگائیں نہ، تذبذب کے شکار نہ ہو۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سمجھتے ہوئے اطمینان کے ساتھ اللہ کے دین پہ قائم رہیں گے تو اللہ ان مشکلات کو دور کر دے گا، مشکلات کو اللہ راحتوں میں تبدیل کر دے گا، اللہ عزت اور مقام عطا کرے گا۔ یہ ہمارے لیے اس میں سبق ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات یہاں پر کہی ہے۔ ایک شروع کی آیت کا میں نے ترجمہ نہیں کیا تھا، بیچ کا تو ترجمہ ہو گیا تھا، اور ایک جو ہے نا یہ شروع کی آیت وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح بَعَثْنَاهُمْ، ہم نے انہیں اٹھایا، نیند سے اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ایک دوسرے سے پوچھیں مدت کے بارے میں، کتنا عرصہ ہم سوئے رہے۔ تو قال قائل منهم، کہا ان میں سے ایک نے، کم لبثتم، کتنا عرصہ تم ٹھہر چکے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا، لبثنا یوما او بعض یوم، ہم ایک دن یا دن کا ایک حصہ ٹھہر چکے ہیں۔ قالوا ربکم اعلم بما لبثتم، تو کہا ان میں سے بعض نے، ویسے لفظی معنی ہے کہا انہوں نے کہ تمہارا رب زیادہ جانتا ہے جو عرصہ تم ٹھہر چکے ہو۔ اب فبعثوا احدکم، بھیجو اپنے میں سے ایک آدمی کو، بورقکم ھذہ، اس چاندی کے ساتھ، اس چاندی کے ساتھ بھیج دو، چاندی دے کر بھیج دو، الی المدینۃ، شہر کی طرف، فلینظر، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ دیکھ لے، ایھا کا طعاما، کہ کون سا کھانا پاکیزہ ہے، فلیأتکم برزق منہ، بس اس سے روزی لائے تمہارے پاس، تمہارے لیے روزی لائے، کھانے کی چیزیں لائے، ولیتلطف، لیکن پوری نرمی کرے، چاہیے کہ پوری نرمی سے کام لے یا ہوشیاری سے کام لے، ولا یشعرن بکم احدا، اور تمہارے بارے میں کسی کو کچھ نہ بتائے، انہم ان یظہروا علیکم، بے شک بات یہ ہے کہ اگر وہ غالب ہو گئے تمہارے اوپر تو یرجموکم، وہ تمہیں کیا کر دیں گے؟ سنسار کر دیں گے، پتھر مار مار کے مار دیں گے، قتل کر دیں گے، پتھر، بہت بڑی سخت سزا ہے یہ۔ او یعیدکم فی ملتہم، یا تمہیں لوٹائیں گے اپنے دین میں، اور اگر ان کے دین میں لوٹ گئے ہو تو ولن تفلحوا اذا ابدا، اس وقت ہرگز تم کامیاب نہیں ہوگے، ہرگز تم کبھی کامیاب نہیں ہوگے، دائمی نقصان کے شکار ہوگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ وسلم۔